اب میں بلا تاخیر استاذ العلماء مجاہد ناموس صحابہ و اہل بیت جناب حضرت مولانا علامہ حافظ عبد الواحد صاحب رسول نگری کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ تشریف حضرات علماء کرام مجمع میں تشریف فرما ہے، وہ اسٹیج کی رونق بنے۔ الحمدللہ المتوحد بجلال ذاتہ و کمال صفاتہ، المتقدس فی نعوت الجبروت عن شوائب النقص و سماتہ، والصلاة علی نبیہ محمد المؤید بساطع حججہ، بساطع حججہ و واضح بیناتہ، وعلی آلہ وصحبہ ہداة طریق الحق و حماتہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ انتہائی قابل احترام علماء کرام اور قرب و جوار سے تشریف فرما باوفا باوقار مسلمان بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، عظیم الشان 16ویں سالانہ علی معاویہ بھائی بھائی کانفرنس آج 16 مئی 2023 کی تاریخ میں شہر رسول نگر کی مرکزی جامع مسجد میں انعقاد پذیر ہے۔ رب العالمین اس پروگرام کے تمام منتظمین معاونین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ مجھے ایک دوست کہنے لگے، مولانا آج پروگرام میں
अन्नी पा दिया जी। मैंने कहा कि मैं रोशनी डालने आया हूं, मैं रोशनी डालने आया हूं, अन्नी पाने। अन्नी अंधेरे को कहते हैं। अन्नी पा दिया जे यानी अंधेरा कर देना, जबकि मैं अंधेरा डालने नहीं बल्कि रोशनी डालने आया हूं। और मुझे यकीन है मैं आपसे जिस बाबत पे, जिस उन्वान पे हम कलाम होने जा रहा हूं, उस पे आपको रोशनी मिलेगी, इंशाअल्लाह ताजा फिक्र मिलेगी, सोच मिलेगी। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इश्तिहार पे उन्वान है अली मुआविया भाई भाई। ये जिन दो शख्सियात के दरमियान भाईचारे की बात चल रही है, जिन दो शख्सियात के दरमियान भाईचारे पे गुफ्तगू हो रही है, ये गुफ्तगू और ये बात भाईचारा, ये नफरत की बात हो रही है कि मोहब्बत की? ये मुआशरे में, सोसाइटी में फरोगे मोहब्बत की तहरीक है कि फरोगे नफरत की? जी, फरोगे मोहब्बत। साल के मुख्तलिफ अय्याम में छोटे छोटे कस्बों से लेके आला सतही बालाई सतह पे इजलास होते हैं, जहां सरकारी और गैर सरकारी नुमाइंदे मुल्की सलामती के इदारे इस बात पे जोर देते हैं कि वतन अजीज पाकिस्तान में भाईचारे को फरोग दो, भाईचारे की बात करो, कुंबे कबीले, नस्ल, बरादरी, सुबाइयत, लिसानियत, फिरका वारियत को छोड़ के भाई भाई होने का पैगाम दो। ये वो पैगाम है जिसे हमारी गवर्नमेंट घर घर पहुंचाना चाहती, सलामती के इदारे चाहते हैं। तो फिर हम कह रहे हैं कि भाईचारे को ऊपर की सतह से बयान करना शुरू। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, जिन दो शख्सियात के माबैन भाईचारे की बात हो रही है,
یہاں میں صرف 4 باتیں آپ کے دل و دماغ میں اتارنا چاہوں گا۔ ان 4 باتوں کو اگر کسی کے پاس کاغذ قلم ہے تو اس پہ لکھ لے، کسی کا حافظہ قوی ہے تو دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائے۔ اگلے دن لوگ پوچھیں گے رات علی معاویہ بھائی بھائی پہ کیا گفتگو سن کے آئے ہو، آپ وہ گفتگو آگے نقل کیجئے۔ پہلی بات، جن 2 شخصیات میں بھائی چارے کی بات کر رہے ہیں، ایک شخصیت داماد پیغمبر فاتح خیبر خلافت راشدہ کے چوتھے تاجدار امیر المومنین سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری شخصیت صحابی رسول برادر نسبت پیغمبر سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان 2 شخصیتوں کے درمیان جو بھائی چارے کی بات ہو رہی ہے، یہ دونوں شخصیتیں صحابی رسول ہیں۔ یہ دونوں شخصیتیں صحابی رسول ہیں۔ صحابی ہونے کا اعزاز حضرت حیدر کرار کو حاصل، صحابی ہونے کا اعزاز حضرت معاویہ کو حاصل، اور جو صحابی بن جاتے ہیں، صحابیوں کے بھائی چارے کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ صحابہ آپس میں بھائی بھائی ہے۔ قرآن کریم نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیاب محنت کو اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا، لوگو وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتیں یاد کرو، وہ وقت وہ لمحے یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں دشمن تھے، کہیں قبیلے کی لڑائی، کہیں علاقے کی لڑائی، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھائی چارے کو فروغ دیا، مدینہ منورہ میں رشتہ مباخات قائم کیا، رشتہ مباخات یعنی بھائی بھائی بنایا، مہاجر اور انصار کو بھائی بھائی بنایا، قریش اور غیر قریش کو بھائی بھائی بنایا، اپنے حلقہ ارادت میں بیٹھنے والوں کو بھائی بھائی بنایا، ان کی خاندانی قدورتیں نکالی، ان کی خاندانی نفرتیں نکالی، ان کے دلوں کو کھرچ کے جاہلیت کی عصبیت کو نکالا، ایمان کے رشتے ان کے دلوں میں آباد کیے۔ یہ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج جن کی لڑائی نصف صدی سے چلی آ رہی تھی،
پیغمبر علیہ السلام نے ان کو بھائی بھائی بنایا. قرآن کریم نے نقشہ کھینچا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. پروردگار عالم نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا کی. قلوب میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کی. جب دلوں میں الفت آ گئی، محبت آ گئی، پیغمبر کی صحبت نصیب ہو گئی، آقا علیہ السلام کی محفل مجلس مل گئی، تو فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. پھر رب کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. قرآن کہہ رہا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. تم بھائی بھائی بن گئے. یعنی کہ جتنے بھی میرے پیغمبر کے صحابی تھے، کوئی کسی علاقے کا، کوئی قبیلہ دوس سے نکل کے آیا، کوئی قبیلہ اوس سے نکل کے آیا، کوئی قبیلہ خزرج سے نکل کے آیا، کوئی پیغمبر کی خدمت میں فارس سے چل کے آیا، کوئی روما سے چل کے آیا، کوئی حبش سے چل کے آیا. پیغمبر کی خدمت میں یہ آنے والے آ رہے ہیں. کوئی عیسائیت چھوڑ کے آیا، کوئی یہودیت چھوڑ کے آیا، کوئی شرک چھوڑ کے آیا، کوئی آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کے آیا. جب وہ میرے نبی کے صحابی بن گئے تو صحابی بننے کا نتیجہ یہ نکلا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ وہ تم سارے کے سارے بھائی بھائی ہو گئے. تو جن دو شخصیات کے درمیان بھائی چارے کی بات ہو رہی ہے، وہ دونوں شخصیتیں صحابی رسول ہیں اور قرآن کی روح سے نبی کے اصحاب آپس میں بھائی بھائی ہیں. دوسری آیت کریمہ قرآن کریم کا 26واں پارہ اور جو ابھی آیت تلاوت کی، یہ قرآن کریم کا 4تھا پارہ اور سورت آل عمران. سورت آل عمران عمران کے ماننے والوں کو درس دے رہی ہے، عمران کے نام لیواؤں کو درس دے رہی ہے. عمران سے اپنے ملک کا عمران نہ سمجھنا. آل عمران سے مراد حضرات علماء کرام، آل عمران سے مراد حضرت مریم کے کنبے قبیلے خاندان کو لے رہے ہیں. اور جو حضرات حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا نام لے کے حضرت معاویہ پہ تبرہ کرتے ہیں، ان کے نزدیک عمران سے مراد کوئی اور شخصیت ہے، آل عمران سے مراد کوئی اور شخصیت ہے. میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ آل عمران کا آپ نام لیتے ہو. سورت آل عمران کہہ رہی ہے کہ نبی کی محفل میں آنے والے، آل عمران کا پرچم اٹھانے والوں، آل عمران کا نام لینے والوں، آل عمران کے نعرے لگانے والوں، آل عمران کے نغمے گانے والوں، آل عمران سورت کہہ رہی ہے کہ پیغمبر کی محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ پیغمبر کی فیض صحبت میں آنے والے، پیغمبر کے قدموں میں آنے والے، آستانہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے والے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، وہ سارے بھائی بھائی ہو گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اور دوسرا مقام قرآن کریم کا 26واں پارہ سورت حجرات، نبی کے حجروں سے آواز نکل رہی ہے. سورت الحجرات، حجرات جمع حجرہ کی. یہ کس کے حجرے کی بات؟ میرے اور آپ کے حجرے کی نہیں،
مرکزی جامع مسجد رسول نگر کے حجرہ کی بات نہیں، کسی امام و خطیب کے حجرے کی بات نہیں، یہ جو سورۃ الحجرات کی بات کر کے حوالہ دے رہا ہوں یہ پیغمبر کے حجروں کی بات ہے۔ 26واں پارہ سورۃ الحجرات، یعنی نبی کے حجروں سے پیغام یہ مل رہا ہے، نبی کے حجروں سے، نبی کے گھر سے، نبی کے گھر والے پیغام دے رہے ہیں۔ نبی کے گھر والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے، اہل بیت کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ اہل بیت کا میسج یہ ہے، انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے بھائی بھائی ہیں۔ مولا کریم دو بھائیوں میں کبھی رنجش تو ہو ہی جاتی ہے، دو بھائیوں میں کبھی ناراضگی تو ہو ہی جاتی ہے۔ میرے لیے حکم کیا ہے کہ میں ان کی رنجشوں کے نعرے گلی گلی لگاؤں، میں ان کی ناراضگی کے قصے کوچا کوچا بیان کروں، میں ان کی جنگ و جدال کی باتیں جگہ جگہ کروں، یا کوئی اور پیغام ہے تو قرآن کہہ رہا ہے نہیں، ان کی لڑائیوں کے تذکرے نہیں کرنے، ان کی رنجشوں کی بات نہیں کرنی، دو بھائیوں کی رنجشوں کی بات نہیں، بلکہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں میں بھائی چارے اور صلح کی بات کرو۔ کون سی بات کرنی ہے؟ بھائی چارے اور صلح کی بات کرنی ہے۔ تو جن دو شخصیات کے درمیان بھائی چارے کا نعرہ ہے، علی معاویہ بھائی بھائی، یہ دونوں شخصیتیں صحابی رسول ہیں۔ ان دونوں شخصیتوں نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے نظارے لوٹے ہیں، لہذا ان کے صحابی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے بھائی چارے کا عنوان قائم کر کے ان کے بھائی بھائی ہونے کی آواز پہنچائیں، نسل نو کو سمجھاتے چلے جائیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، علی معاویہ، علی معاویہ، علی معاویہ۔ تو پہلا نقطہ بطور خلاصہ یہ، علی اور معاویہ کے درمیان جو بھائی بھائی کی بات چل رہی ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ دونوں صحابی رسول ہیں، اور قرآن کی روح سے پیغمبر کے اصحاب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ دوسری بات، جن دو شخصیات کے درمیان بھائی چارے کی بات ہو رہی ہے وہ صحابی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ قرابت رسول بھی رکھتے ہیں۔ کیا لفظ بولا؟ قرابت رسول بھی رکھتے ہیں۔ صحابی رسول تو ہے ہی ہے، وہ قرابت رسول کا اعزاز بھی رکھتے ہیں۔ ان دونوں شخصیات کو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت ہے، نسبت ہے، تعلق ہے۔ وہ نسبت اور قرب کیا ہے؟ میں ذرا دو لفظوں میں پرونا چاہتا ہوں۔ نسبت اور قرب کیا ہے؟ ان دونوں شخصیتوں میں ایک شخصیت وہ ہے جو دلہا بن کے نبی کے گھر آئی، جو دلہا بن کے نبی کے گھر آئی، اور دوسری شخصیت وہ ہے کہ دلہا بن کے نبی ان کے گھر آئے۔ ایک وہ کہ دلہا بن کے نبی کے گھر آئے، یہ کون ہے؟ کون ہے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ۔
دلہا بن کے نبی کے گھر آئے میری آنکھوں کا نور بنے، دلہا بن کے نبی کے گھر آئے میرے سر کا تاج بنے، دلہا بن کے نبی کے گھر آئے میرے سینے کی شرح بنے، دلہا بن کے نبی